بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک لڑائی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ قانونی لڑائی ہے اور یہ لڑائی ہے سینئر صحافی حامد میر صاحب کے خلاف۔ سردار عثمان بزدار صاحب نے حامد میر صاحب کو ایک قانونی نوٹس بھیجا ہے۔ اس لیگل نوٹس میں سردار عثمان بزدار نے حامد میر صاحب پر حتک عزت کا دعویٰ کرتے ہوئے 25 کروڑ روپے ہٹ جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ معافی مانگیں، اگر معافی نہیں مانگتے 25 کروڑ کا ہرجانہ دیں، انہیں عدالت لے جایا جائے گا بصورت دیگر، اور عدالت لے جانے پر 25 کروڑ مئے سود کارروائی کے اخراجات یہ ان سے وصول کیے جائیں گے۔ لیگل کو کے نام سے یہ کمپنی ہے جس کی جانب سے یہ نوٹس بھیجا گیا ہے۔ عبید اللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، سردار عثمان بزدار صاحب کے وکیل، اور انہوں نے یہ نوٹس حامد میر صاحب کو بھیجا ہے۔ یہ بھیجا گیا ہے اسلام آباد میں جنگ بلڈنگ کا جو پتہ ہے اس کے پتے پر، اور اس نوٹس میں کہا یہ گیا ہے کہ عبید اللہ ایڈوکیٹ کی جانب سے کہ میرے موکل سردار عثمان بزدار جو ہیں انہوں نے یہ مجھے ہدایت کی ہے، اس طرح سے آپ پر یہ الزامات ہیں۔ الزامات کی تفصیل کیا ہے؟ حامد میر صاحب نے ہم ٹی وی پر، ہم نیوز پر محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بات کی، اور محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بات ہو رہی تھی چینی کے معاملے پر، چینی کے سکینڈل پر، سبسڈی پر، اور یہاں پر بات کرتے ہوئے حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو سبسڈی سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے اس کے بارے میں کچھ معاملہ ہے، اور جو عثمان بزدار صاحب نے اپنے آبائی علاقے میں والد کے نام سے اسپتال کا معاملہ جس پر حالیہ دنوں میں بڑی بات بھی ہوئی ہے، اس پر یہ کہا ہے اپنے کسی جاننے والے کو کہ عمران خان جو ہیں وہ سردار عثمان بزدار کے سامنے، ابھی سردار عثمان بزدار کے الفاظ حامد میر بتا رہے ہیں اپنے کسی جاننے والے سے ہونے والی گفتگو کی شکل میں، کہ سردار عثمان بزدار کے سامنے وزیر اعظم عمران خان پر بھی نہیں مار سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار عثمان بزدار کے پاس عمران خان کی کمزوری ہے، اور عمران خان صاحب نے کچھ میسیجز بقول حامد میر صاحب کے وہ سردار عثمان بزدار کو کیے، اور ان میسیجز میں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے سبسڈی کے حوالے سے بات کی۔ اب حامد میر صاحب آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ سردار عثمان بزدار کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کچھ ثبوت موجود ہے عمران خان کے خلاف۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چیک کیا ہے اور ایسا کوئی ثبوت ان کے مطابق سردار عثمان بزدار کے پاس نہیں ہے، ایسا کوئی ایس ایم ایس ان کے پاس، ایسا کوئی میسیج نہیں ہے۔ پھر حامد میر صاحب آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سردار عثمان بزدار کا یہ خیال تھا کہ عمران خان بھی زرداری یا نواز شریف ہیں، اور وہ نہیں پوچھیں گے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو اسپتال کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور یہ سبسڈی پر بھی بات کریں گے۔ عمران خان زرداری یا نواز شریف نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حامد میر صاحب نے عثمان بزدار خان صاحب کے بارے میں ایک بات کی اور کہا کہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں کہ انہوں نے آستین کا وہ پالا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے محمد مالک صاحب کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے جو آستین میں پالا جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، جس طرح میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں اور میں نہیں جانتا، اسی طرح میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوتا ہے جو آستین میں پالا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عامر متین صاحب کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو عامر متین صاحب نے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح روٹی کو چوچی کہتا ہوں۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے کہا کہ یار یہ آپ لوگوں نے کیا لگا رکھا ہے، چینی چینی چینی، میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چینی استعمال کرنا چھوڑ دیں، چینی زہر ہے۔ یہ والی بات ٹھیک ہے کہ چینی زہر ہے۔ بہرحال دیکھیں، یہ جو صحافی ہوتے ہیں، پروگرام اینکرز ہوتے ہیں، اور حامد میر صاحب تو ایک بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو کیونکہ یہ اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، وہاں انہیں مکمل طور پر غیر جانبدار انداز میں اپنے پینل سے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ اس پینل میں سبھی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس موضوع سے متعلق سب کا موقف لینا ہوتا ہے، سامنے رکھنا ہوتا ہے، اس پر آرگیومنٹ، کاؤنٹر آرگیومنٹ، ان سے سوالات، کراس کویسچننگ، یہ سب شو کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اپنے شو میں یہ خبر سے ریلیٹڈ رہتے ہیں اور اس میں ان کو جو ہے ان کی لبرٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ جب یہ کسی شو میں بطور مہمان جاتے ہیں تو اب جو میزبان کی ذمہ داریاں ہیں اور جو حدود و قیود ہیں یہ اس کے پابند نہیں ہوتے، تو پھر یہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، پھر یہ سوالات بھی کر سکتے ہیں، یہ وہاں پر تجزیہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی اندر کی خبر ہے
تو یہ اندر کی خبر اپنے پروگرام میں بھی دے دیا کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ اندر کی خبر بھی دیتے ہیں، اور اس اندر کی خبر پر اگر انہیں کوئی تبصرہ کرنا ہے تو یہ تبصرہ بھی کر دیتے ہیں. جس طرح حامد میر صاحب نے سردار عثمان بزدار کے لیے کہا کہ عمران خان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے آستین میں وہ پالا ہوا ہے. تو نہ کہہ کر بھی سردار عثمان بزدار کو حامد میر صاحب نے جو ہے وہ سانپ کہا ہے. اب اس 4 صفحات کے لیگل نوٹس میں عبید اللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحب نے جو یہ نوٹس بھیجا، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حامد میر معافی مانگیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ حامد میر صاحب نے جو الزام لگایا اسپتال کی تعمیر کا، یہ الزام جو ہے یہ کہ سردار عثمان بزدار نے اپنے والد کے نام پہ رکھ دیا، یہ بے بنیاد ہے. اس اسپتال کے حوالے سے جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے یہ ریکمنڈ کیا کہ یہ نام سردار فتح محمد بزدار کے نام پر رکھا جائے. اس سلسلے میں پنجاب میں کابینہ میں بات ہو چکی، وہاں سے ریکمنڈیشن آئی تھی، ایک قرارداد بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب نے یہ حقائق کہ جو اس سے پہلے ہیں یہ چھپائے، اور یہ حقائق چھپا کر اتنی بات لوگوں کو بتائی ہے، اس لیے جو ہے وہ حامد میر صاحب نے غلط بیانی کی ہے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سردار عثمان بزدار جو ہیں وہ صرف اپنے والد کے نام پر اس بنا پر انہوں نے نہیں رکھ دیا کہ وہ ان کے والد ہیں. ان کے والد جو ہیں وہ اس علاقے میں مسلسل عوامی نمائندگی کرتے رہے ہیں، اور یہ عوامی نمائندگی 1 عشرے سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور وہ وہاں سے ایم پی اے کا انتخاب جیتتے رہے ہیں. وہاں کے لوگ انہیں جتا کر اسمبلی میں بھیجتے رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اس محبت کے نتیجے میں نام رکھا گیا ہے. یہ وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے. یہ 4 صفحوں کا نوٹس ہے. اس نوٹس میں پھر مختلف حوالہ جات ہیں، اور حامد میر صاحب جو ہیں ان سے اس بات کا جواب مانگا گیا ہے. 14 دن کے اندر جو ہے وہ حامد میر صاحب کو اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ یا تو آپ ثبوت دیں، معافی مانگیں، یا پھر قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیے. اب اس نوٹس کے بعد یہ ایک لڑائی ہے، اور یہ عدالتی لڑائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس میں ایک اچھی بات یہ کہ جو 25 کروڑ کا نوٹس ہے یہ یہاں تک محدود ہے، ورنہ ہمارے یہاں اربوں روپے کے نوٹسز ہوتے ہیں، اور یہ عدالتوں میں لڑائیاں جو ہیں یہ ہمارے یہاں برسوں چلتی ہیں، اور ان کا اکثر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو یہ جو لڑائی ہے لیگل، اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. دوسری جانب اس لڑائی کو سوشل میڈیا پر لے جایا گیا ہے، اور اس کو پھر سیاسی بنایا گیا ہے. سیاسی ایسے بنایا گیا ہے کہ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. اس ویڈیو پیغام میں چوہان صاحب نے حامد میر صاحب کے بارے میں یہ تمام بات کی کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں لاہور میں لب نہر جو سڑک ہے وہاں پر وارث میر صاحب سے منسوب ایک انڈر پاس تھا، اور اس انڈر پاس کا نام حکومت پنجاب نے تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ حامد میر صاحب کو اس بات پر بہت غصہ ہے کہ ان کے والد سے منسوب جو انڈر پاس تھا اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے، اور اس پر حامد میر صاحب نے کالم بھی لکھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے حامد میر صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. چوہان صاحب یہاں تک محدود نہیں رہے، اس سے آگے بڑھ کے چوہان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وارث میر صاحب جو ہیں وہ بھی غدار تھے، حامد میر بھی غدار ہیں. وارث میر صاحب کو کچھ بین الاقوامی ایوارڈز ملے، ان میں بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے ایوارڈ، اور ان کا جو رول تھا اس کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وارث میر غدار ہیں. پہلی درخواست تو یہ کہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا سلسلہ ہے، خاص طور پر اس میں مرحومین کو لے کر آنا، یہ نہیں کرنا چاہیے چوہان صاحب کو. اور دوسرا یہ جو لیگل بیٹل ہے، اس لیگل بیٹل کو لڑیں اور جیت لیں. تیسری بات جو ان باتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو بھی وہی کرنا ہے جو میاں نواز شریف نے کیا، جو میاں شہباز شریف نے کیا، جو حمزہ شہباز نے کیا، جو آصف علی زرداری صاحب نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا؟ تو پھر آپ کرتے رہیے. یہ جو سردار عثمان بزدار صاحب کے والد کے نام پر آپ نے بنا دیا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ کیا ہم نے قرض ادا کر دیا اپنے تمام ہیروز کا؟ وہ ہیروز جنہوں نے ادب کے شعبے میں ہماری خدمت کی، جنہوں نے کھیل کے شعبے میں ہماری خدمت کی، جنہوں نے طب کے شعبے میں ہماری خدمت کی، وہ ہیروز جنہوں نے سیاست کے شعبے میں ہماری خدمت کی، ہمارے نیشنل ہیروز جنہوں نے دفاع وطن کے شعبے میں ہماری خدمت کی، کیا ہم نے ان سب کا قرض ادا کر دیا ہے؟ وہ ہیروز جنہوں نے سماجی خدمت کے شعبے میں ہماری خدمت کی، ان سب کا قرض ادا کر دیں. اس کے بعد جو ہے والد کے نام پر اگر ہاسپٹل بنانا ہے تو پھر ذاتی جیب سے بنا لیں،
یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ استعمال مت کریں. بالکل اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف کے نام پر لاہور میں انڈر پاس بھی ہے, انٹرچینج بھی ہے, ہاسپٹل بھی ہے, پارک بھی ہے. یہی حال میاں شہباز شریف صاحب کا ہے, حمزہ شہباز شریف صاحب کا ہے. یہی حال پنجاب میں بلاول صاحب کے نام پر ہے. ابھی تو ان لوگوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے, آصف علی زرداری صاحب کی صاحبزادیوں کے نام پر ہے. اب اگر یہی کام آپ کو بھی کرنا ہے تو پھر جس تبدیلی کے علم بردار بن کر آپ آئے ہیں اس تبدیلی میں اور یہ جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق پیدا کیجئے. یہ جو نام ہے یہ اپنے بڑوں کے نام کی جگہ جو قوم کے بڑے ہیں ان کے نام پر رکھیے. باقی جو لڑائی آپ کو قانونی لڑائی کی صورت میں لڑنی ہے وہ لڑ لیجئے. غداری کے فتوے مت بانٹیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.